بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں بدلتی ہوئی سیاسی ہواؤں کے رخ کی طرف، اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے زندہ دلانے لاہور کی، اور لاہور کی ایک بڑی سگنیفیکنس رہی ہوئی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر۔ قرارداد پاکستان 1940 میں مینار پاکستان سے چلا، اور مینار پاکستان بڑا سمبولک رہا مختلف حکومتوں کے دوران کہ جو بڑا جلسہ مینار پاکستان میں کر دکھائے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ الیکشن میں اس کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہے، اور وہ حکومت بنانے کا زیادہ رجحان اس کی طرف چل پڑے گا۔ مختلف پاکستان کے جو لیڈرز رہ چکے ہیں، انہوں نے نواز شریف، بےنظیر بھٹو، انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے، لیکن عمران خان صاحب نے مینار پاکستان کو ایک بار نہیں بار بار بھرا، اور بار بار بھرا اور کئی بار بھرا، اور پہلے سے زیادہ بھرا۔ جس سمت میں وہ پاکستان کی سیاست کو لے گئے ہیں، جو شعور انہوں نے پاکستان کے بچے بچے کو دے دیا ہے کہ جمہوریت کے اندر یہ ان کے کچھ حقوق ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آنے والے حکمران ان کے ساتھ ہمیشہ ظلم اور زیادتی کرتے جائیں، اور پاکستان کی معیشت کو بدحال کرتے جائیں، اور اس ملک کو لوٹ کے خالی کر کے بیرون ملک جائیدادیں بناتے جائیں۔ تو جو شعور عمران خان صاحب نے پاکستان کے لوگوں میں ڈال دیا ہے، اس کا ایک اسی طرح کا رنگ ہم نے جو ریلی 13 مارچ کو نکلی ہے اس میں ایک مرتبہ پھر دیکھا۔ زندہ دلانے لاہور نے لاہوری ہونے کا حق پھر سے ادا کر دیا، زندہ قائم و دائم عوام ہونے کا حق پھر سے ثبوت دے دیا اور حق ادا کر دیا۔ اور جس طرح سے وہ امٹ کر اس شہر کی سڑکوں پر آئے ہیں، جس طرح سے انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے، زمان پاک سے لے کے دادا صاحب تک، اور دادا صاحب سے لے کے واپس زمان پاک تک، اور اپنے لیڈر کا انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور اس میں صرف پاکستان کے پی ٹی آئی کے سیاسی ورکر نہیں ہوتے، اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس ملک کے حالات سے تنگ آ چکے ہیں۔ اس سے پہلے وہ باقی دوسری پارٹیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن آج اگر آپ ان سے بات کریں تو بڑھتی ہوئی مہنگائی اور گرتی ہوئی معیشت کے جس طرح سے وہ شکار رہے ہیں، جس طرح سے ان کے لیے گھروں کے چولہے چلانے دوبھر ہو گئے، وہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی اس ملک کے حالات کو بدلنے کے لیے جو ان کو کرنے کی ضرورت ہے وہ اب وہ کر گزریں۔ تو جو عمران خان صاحب کا جو ایک کنٹریبیوشن ہے ٹو پاکستان پالیٹکس، پاکستان کی سیاست میں، اور پاکستان میں بحیثیت ایک ملک، ایک کنٹری، وہ تاریخ اس کو ہمیشہ اچھے لفظوں میں رقم کرے گی، اور آنے والے وقتوں میں اس کو یاد رکھا جائے گا۔ 19 مارچ کو انہوں نے اپنے ریلی میں اناؤنس کیا کہ وہ مینار پاکستان میں ایک بہت بڑا جلسہ کریں گے، اور ایک مرتبہ پھر وہ مینار پاکستان کو پھر سے سیاسی ورکروں سے، آنے والوں سے، جو شرکا آتے ہیں جلسے میں، فیملیز، بچے، خواتین، بوڑھے، معذور، ایکس جو آفیسرز ہیں اس ملک کے مختلف حفاظتی اداروں کے، وہ پھر سے ایک مرتبہ اس کو بھرنے جا رہے ہیں آنے والے اتوار کے دن۔ اور اس وقت عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کی بھرپور ایک کوشش جاری ہے، اور اب سے لے کر 19 کے درمیان میں 18 تاریخ کو عمران خان صاحب کی پیشی ہے اسلام آباد میں۔ 2 کیسز ان کے وہاں پہ ہیں جہاں ان کو بلایا جا رہا ہے، ایک توشہ خانہ کیس اور دوسرا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس، جس میں انہوں نے خاتون جج زیبا چودھری کے حوالے سے کچھ نامناسب بات کی تھی، جس کو ناپسند کیا گیا تھا، اور جس کے بعد ان پہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس چلا۔
توشہ خانہ کے کیس میں ایک پوری کی پوری لسٹ لاہور ہائی کورٹ میں جو ایک پٹیشن اس کے اوپر چل رہی تھی اور ایک پٹیشن اس کے اوپر KPK کے کورٹس میں بھی تھی. تو لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کے اندر 19 جو پچھلا توشہ خانہ کا ریکارڈ تھا وہ طلب کیا. اب جب وہ ریکارڈ دیا گیا توشہ خانہ کا تو وہ ریکارڈ 2002 سے لے کے 2023 تک کا دیا گیا. وہ ریکارڈ نامکمل تھا, وہ کمپلیٹ ریکارڈ نہیں تھا, اس میں بہت سی چیزیں مسنگ تھیں. مثال کے طور پہ اس میں ایک گاڑی مریم نواز کو گفٹ ملی تھی UAE سے, اور وہ مریم نواز نے اپنے گوشواروں میں بھی ڈکلیئر کی اور پھر انہوں نے وہ سیل بھی کر دی, اور وہ ریکارڈ جو تھا وہ کہیں بھی جو ریکارڈ کورٹ کو پیش کیا گیا اس میں نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے پورے سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت گردش کر رہی ہے. اور نہ صرف یہ, اس کے علاوہ اور بہت سا ریکارڈ ہے توشہ خانہ کا جو ابھی مسنگ ہے. میرے اپنے خیال میں جو باہر آیا ہے از جسٹ the tip of the iceberg, اور ابھی بہت کچھ پیچھے باقی ہے. اس کو ٹیمپر کیا گیا ہے, اس میں چیزیں مس کر رہی ہیں, یہ مکمل نہیں ہے. اور اس نامکمل ریکارڈ کے اوپر جو سامنے آ گیا ہے اس کے بعد تو توشہ خانہ کیس کا کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کو سمجھنا ہی مشکل ہو رہا ہے اس پوائنٹ پہ کہ ایک بندے کو آپ پروسیکیوٹ کر رہے ہیں ایک اس گھڑی کی سیل کے اوپر جو اس کو گفٹ ملی تھی, اور جو اس نے لا کے تحت ایک سرٹن اماؤنٹ جو اس کی اسیسڈ ویلیو کا پروپورشن اس کو بائی لا پے کرنا تھا وہ اس نے پے کر دیا اور وہ گھڑی اس نے لے لی. اور اس کے اوپر تو آپ اس کو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ نے ایک اس کو اریسٹ کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ نہیں یہ اریسٹ ہونا ہے. اور دوسری جانب آپ کے پاس اس طرح کے کیسز توشہ خانہ میں سامنے آئے ہیں. مثال کے طور پہ اس میں زرداری صاحب نے گاڑی نہیں گاڑیاں نکلوائی ہیں توشہ خانہ سے منیمل سی اماؤنٹ کے اوپر. ڈیٹیلز میں ہم پھر کسی دوسرے ویلاگ میں جائیں گے. زرداری صاحب نے گاڑیاں نکلوائی ہیں جو ریکارڈ سامنے آیا ہے اس کے اندر, اور 3 کا فی الوقت اس میں ذکر آ رہا ہے. اور نواز شریف صاحب نے اس میں ایک گاڑی نکلوائی ہے, اور گاڑی اس ٹائم پہ نکلوائی ہے جس ٹائم کے اوپر وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے, وہ پرائم منسٹر نہیں تھے. اور گاڑی ایک ایسا آئٹم ہے, گاڑی اور اینٹیکس یہ جو ہیں یہ اسٹیٹ کی ملکیت ہیں, اور یہ گاڑیاں عام گاڑیاں نہیں ہوتی, یہ سیکیورٹی کارز ہوتی ہیں, بلٹ پروف گاڑیاں ہیں, اور ان کو گفٹ باہر سے کیا جاتا ہے تو یہ اسٹیٹ کا گفٹ ہوتی ہیں. ان کو کوئی بھی چاہنے کے بعد ایون پوری قیمت پہ بھی نہیں خرید سکتا. لیکن یہ گاڑیاں بھی گھر کا راستہ دیکھ چکی ہیں, اور اس کے اوپر کیس کب بنے گا. اب چونکہ چیزیں سامنے آئی ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی اس میں سے ہوں گی جو ڈکلیئرڈ نہیں ہوں گی گوشواروں میں, تو ECP اور FBR کب اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لے گا. تو آنے والے وقت میں یہ چیزیں ڈیفینیٹلی وہاں پر ان ساری حوالوں سے موو ہوں گی. لیکن ہم بات کر رہے تھے جواز کی کہ توشہ خانہ کیا عمران خان کا جو کیس ہے جس میں 18 طریقوں ان کی پیشی ہے, اریسٹ وارنٹ ان کے جاری ہیں, اور ان کو اریسٹ کرنے کی جو ایک خواہش اور ضد چل رہی ہے وہ بدستور جاری ہے, تو اس کی کیا سٹینڈنگ رہ جاتی ہے اس ساری چیز کے بعد. اور اس کے اوپر بھی صرف یہاں تک نہیں, لاہور ہائی کورٹ نے اب 1990 سے آگے کا ریکارڈ بھی مانگ لیا ہے, اور 1990 سے آگے کا جو ٹینیور ہے یہ وہ ٹینیور ہے جس کے اندر نواز شریف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومتیں رہی ہیں, اور اس کے اندر بہت کچھ نکلنے والا ہے. اور اب یہ ریکارڈ جو ہے اس کی باری, اور اس سے یہ یہاں یہ یاد دہانی کراتے چلیں کہ یہ وہ ریکارڈ ہے جس کے بارے میں انسٹیٹیوشنز آ کر کورٹ کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ پبلک نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اس میں بہت سیکیورٹی ایشوز ریز ہو جائیں گے ملک کے لیے. اب اس میں کیا سیکیورٹی ایشو ریز ہوگا جب پتہ چلے گا کہ آپ کے ملک کے بیشتر جو پولیٹیشنز ہیں, اور صرف پولیٹیشنز نہیں, بیوروکریٹس,
بیوروکریٹس نہیں جرنلسٹس، اور یہاں تک کہ مریم نواز صاحبہ کی میڈ کو بھی ایک گھڑی دی گئی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کہاں تک کس کس کا آگے اب پیچھا کرنے والی ہیں. تو یہ آنے والے وقت میں ابھی بہت سی چیزیں اس طرح کی ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. اب اس سارے چیز کے بعد جو صورتحال چل رہی ہے، اب 19 کا جلسہ ہے، 18 کو تاریخ ہے کورٹ میں عمران خان صاحب کی. اس سے پہلے کل صبح کل یعنی کہ 16 تاریخ کی صبح کو جمعرات کے دن یہ جو گرینڈ آپریشن سامان پاک روکا گیا ہے اس کے اوپر بھی آگے سلسلہ چلنا ہے. تو یہ اگلے 3-4 دن جو ہیں یہ بڑی اس میں ایکٹیویٹی جو ہے وہ پھر دیکھنے کو آنے والی ہے. اب تک 82 FIRs جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف کٹ چکی ہیں، اور ایسی بھی یقیناً ہوں گی جو ابھی تک پبلک نہیں کی گئی ہیں، تو وہ بھی کسی وقت ایک ریباؤنڈ کر سکتی ہیں. اب یہاں سے آگے الیکشن کے حوالے سے سیناریو کیا بنتا ہے. الیکشن کیمپین ایک چل رہی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی، جس میں ہر طرح سے ایک کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے برعکس PMLN کی جو مریم نواز لیڈ کر رہی ہیں الیکشن کیمپین، اس میں ان کو فل سپورٹ ہے تمام سٹیٹ مشینری کی، ریاست کے تمام ریسورسز کی، اور ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے. لیکن سیکیورٹی جو ہے وہ الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سیکرٹری ڈیفنس کی دفاع کے جو سیکرٹری ہیں ان کی طرف سے یہ موصول ہوئی ہے انفارمیشن کہ جی آپ کو ہم سیکیورٹی پرسنل جو ہیں وہ نہیں فراہم کر سکتے اس الیکشن کے لیے. لیکن زمان پاک میں نفری جو تھی وہ موجود ہے، اور اس طرح کے کوئی اور کام جہاں آپ نے PTI کا راستہ روکنا ہو اور عمران خان کا راستہ روکنا ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس ہر طرح کی نفری ہے. PSL کا آپ نے کرانا ہو اس کے لیے پیسے ہیں، نفری ہے. الیکشن کرانا ہے اس کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ابھی یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ابھی اس وقت بھی جوڈیشری سے ایک امید لگائی جا سکتی ہے، اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے بعد انصاف کے حصول کے لیے صرف ایک جوڈیشری پاکستان میں ایک ایسا دروازہ ہے جہاں سے کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی کسی حوالے سے کوئی اس کے اوپر ایک کوئی نظر دوڑائی جائے اور چیزوں کو دیکھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے، اور چیزوں کو کہیں کسی سمت میں لے کے جانے کی کوشش کی جائے تاکہ اس ملک کی معیشت جو ہے اس کو سنبھالنے کے حوالے سے کوئی مثبت قدم نظر آئے اور لوگوں کو چین کا سانس آ سکے. لیکن فی الوقت اس طرح کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. اب اس میں مختلف سیناریوز جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ الیکشن جس طرح سے کہا گیا ہے 30 اپریل کو پنجاب کا، اور KPK میں گورنر صاحب نے 28 مئی کا دیا. حالانکہ وہ اس کو ساتھ ہی دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے 4 ہفتے کا ایک گیپ دے دیا. وہ پھر کوئی نہ کوئی انٹرونشنز کے لیے آپ کے پاس 4 ہفتے انہوں نے پھر جو تھے وہ ایک بیچ میں ایک ٹائم گیپ رکھ دیا ہے. اب ایک تو یہ کہ یہ الیکشنز بر وقت ہو جائیں. دوسرا صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ زرداری صاحب کسی طریقے سے ان کو چونکہ یہ الیکشن الگ الگ سے کرنا سوٹ نہیں کرتا تو وہ ایک سنگل جنرل الیکشن کی طرف جانے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھائیں. کیونکہ اگر یہ اس طرح سے پہلے 2 حکومتیں جس طرح کی ایکسپیکٹڈ ہے کہ عمران خان صاحب کی آ سکتی ہیں، اور اگر یہ ایکچولی ہو گیا تو اس کے بعد عمران خان صاحب کا رخ سندھ کی طرف ہوگا. تو زرداری صاحب قطعاً سندھ کو لوز کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. وہ واحد اس وقت ان کا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے اور رہا ہے کئی دہائیوں سے، اور وہی ان کا آگے سارا سیاست کا اور جو ذریعہ معاش بزنس، بیکاز پالیٹکس از اے بزنس، اٹ از ناٹ لوگوں کے لیے بہتری کے یا قانون بنانے کا راستہ نہیں ہے. یہ تو اب بزنس ہے سب کا. پورے دنیا بھر میں یہی ایک ہوا پاکستان کے حوالے سے چلی ہوئی ہے خصوصی طور پہ. تو دوسری صورتحال تو یہ بنتی ہے. اور تیسری صورتحال ہے کہ ساری چیز کو جلد از جلد سے وائنڈ اپ کریں اور ایک مارشل لا لگ جائے. اب آنے والے وقت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان میں سیاست کیا رخ لیتی ہے
آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔